میرے ابا بہت بیمار رہتے تھے، سب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ ابا بس چند ہی دن کے مہمان ہیں۔ ہم روز ابا کو ایک نئے ہسپتال لے جاتے اور ڈاکٹر بدل بدل کر چیک اپ کرواتے کہ کوئی ڈاکٹر تو امید دلائے گا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ سب ڈاکٹرز کا ایک ہی جواب ہوتا۔ حیرت تو یہ تھی کہ آج تک کسی کو ابا کی بیماری کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ آج بھی ہم ابا کو ایک نئے ہسپتال لے آئے تھے۔ یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت قابل ہیں۔ ہمارا نمبر آیا تو ہم ابا کو لے کر اندر ڈاکٹر صاحبہ کے پاس چلے گئے۔ ابا کو معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے جو کہ انہی کے ہسپتال کی لیبارٹری سے ہونے تھے۔ جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر صاحبہ نے ایک عجیب بات کر دی۔ وہ کہنے لگیں، آپ ان کی شادی کر دیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کی اگلی بات نے تو ہم سب کے پیروں تلے سے جان ہی نکال دی۔ وہ بولیں کہ آپ ان کی شادی مجھ سے کر دیں تو یہ چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اماں تو فٹ سے راضی ہو گئیں، مگر مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ خیر 2 دن بعد ہی وہ ڈاکٹرنی ہماری دوسری ماں بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ ابا کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ رات کے وقت ابا کی دونوں بیویاں ان کے کمرے میں ہوتی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا تھا، اسی لیے ایک رات ابا کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اندر تو اماں اور وہ ڈاکٹرنی۔ میری اماں اور ابا کی محبت اور آپس کے اتحاد کی تو پورے محلے میں مثالیں دی جاتی تھیں۔ اماں ابا کی بات کو پتھر کی لکیر مانتی تھی تو ابا بھی ہر کام سے پہلے اماں کی کہی ہوئی بات پوری کرتے تھے۔ اگر ابا تیار ہو کر باہر کسی کام سے جا رہے ہوتے اور اماں کو بازار سے کچھ منگوانا ہوتا تو پہلے ابا اماں کا سودا لا کر دیتے اور پھر ہی اپنا کام پورا کرتے تھے۔ اماں کی بھی مجبوری تھی، سارے کام ابا کو ہی کہنے پڑتے تھے کیونکہ ان کی صرف ہم 4 بیٹیاں ہی تھیں اور ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ میرا نام مہوش ہے۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی اور میری کوئی بہن یا بھائی نہ تھا۔ اماں اکثر بیمار رہتی، اس لیے ڈاکٹر انہیں ہمیشہ ہی مزید بچے پیدا کرنے کے لیے منع کرتی تھی، پر میری ماں کو تو اتنا شوق تھا کہ وہ کہتی رہتی، مہوش کا بھی ایک بھائی ہو، مجھے کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے چلے، مجھے یہاں سے علاج نہیں کروانا، یہ ڈاکٹر تو بچہ پیدا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو ابا انہیں سمجھاتے کہ یہ سب تمہاری صحت کے لیے کہتے ہیں، بھلا ان کو ہمارے بچوں سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اماں اکثر ابا کی بات سمجھانے کے بعد رونے بیٹھ جاتی تو ابا انہیں تسلی دیتے کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں بیٹا لکھا ہے تو ضرور ہوگا۔ آخر کار کوئی 2-3 سال بعد علاج کروا کر جب اماں کی طبیعت صحیح ہوئی تو ڈاکٹر نے انہیں بچہ پیدا کرنے کی اجازت دے دی۔ اس بار اماں بہت خوش تھیں اور پر امید تھیں کہ بیٹا ہی ہوگا۔ کچھ ہی ماہ بعد علاج اور کوششوں سے اماں حاملہ ہو گئیں۔ اس وقت میں زیادہ الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتے تھے، اگر کہیں پر ہوتے بھی تھے تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ ابا ہر وقت یہی دعا کرتے رہتے، بیٹا ہو یا بیٹی، بس ماں اور بچہ دونوں خیریت سے ہو۔ اماں تو بیٹے کے شوق سے اتنی جنونی ہو گئی تھی کہ کہتی کہ اگر میری جان چلی بھی جائے تو بھلے جائے، لیکن سراج الدین تمہیں ایک بیٹا ضرور دے کر جاؤں گی۔ آخر کار خیر سے بچے کی پیدائش کے دن بھی آ پہنچا۔ اماں کی طبیعت بگڑی تو ابا گھر میں ہی ایک دائی کو لے آئے۔ دائی اماں کے ساتھ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو کہتی آئیں کہ آج اس گھر میں بیٹا پیدا کروا کر ہی جاؤں گی۔ پر جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو وہ اپنا اترا ہوا چہرہ لے کر ابا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں، دیکھو سراج الدین، برا مت ماننا، اس بیوی سے تمہارا بیٹا ہونے سے رہا، میری مانو تو ایک اور شادی کر لو۔ ابو کو اس وقت دائی پر بہت غصہ آیا، لیکن انہوں نے وقت مناسب نہ سمجھا اور دائی کو اپنا معاوضہ دے کر چلتا کیا۔ اماں کو جب بیٹی کی پیدائش کی خبر ملی تو وہ بہت ہی مایوس ہو گئیں اور کافی دیر تک روتی رہیں۔ بیٹی کو دودھ پلاتے وقت اس کا چہرہ تک نہ دیکھتی۔ ان کو ایک فکر یہ بھی تھی کہ ان کی اپنی بھی طبیعت خراب رہتی ہے اور پتہ نہیں اس سے آگے ڈاکٹر انہیں بچہ پیدا کرنے کی اجازت دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ رو رو کر ہماری ماں کا برا حال ہو گیا، لیکن ابھی تو ان کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ ہماری منی بالکل چاند جیسی پیدا ہوئی تھی، جو بھی دیکھتا ماشاء اللہ کہتا۔ معصوم اتنی پیاری بچی تو پورے محلے میں کسی کی بھی نہیں تھی، لیکن اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ بیٹیاں جتنی ہی پیاری اور معصوم کیوں نہ ہوں، بیٹوں کا مقابلہ بھلا کہاں کر سکتی ہیں۔ میں کیونکہ بڑی تھی اور اس وقت کچھ سمجھدار بھی ہو گئی تھی، اماں کو یوں دیکھ کر میں بہت مایوس ہو جاتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اپنے والدین کی بیٹوں سے بڑھ کر خدمت کروں،
پھر بھی اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو اٹھا کر میں اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ میرے ابا اور اماں کی یہ خواہش پوری کر دے، لیکن اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ منی کے بعد اماں کی مزید 2 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، لیکن بیٹا نہ ہوا۔ اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اب ڈاکٹر نے انہیں منع کر دیا تھا کہ وہ بالکل بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں رہی۔ اپنی چوتھی اور آخری بیٹی کی پیدائش کے وقت اماں اور ابا کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، لیکن قسمت میں 4 بیٹیاں لکھی تھی تو انہیں پیدا تو ہونا ہی تھا۔ تینوں بہنوں کی پیدائش تک میں جوان ہو چکی تھی، کیونکہ اماں نے سب بچیوں کے درمیان 2 سے 4 سال کا وقفہ رکھا تھا، اسی لیے ہماری عمروں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ اماں ابا نے اپنی حیثیت کے مطابق بیٹیوں کو پڑھایا بھی تھا۔ سب سے چھوٹی بہن کی پیدائش کے وقت تک اماں ابا نے میری شادی کے لیے سامان جوڑنا شروع کر دیا تھا۔ میری تو خواہش تھی کہ ماں باپ کی خدمت کروں گی، لیکن ان کو اپنے سر سے بوجھ بھی اتارنا تھا۔ 2 بہنیں اسکول میں پڑھ رہی تھی، ایک ابھی بہت چھوٹی تھی۔ اماں نے محلے کی کچھ عورتوں کو اچھے رشتے دیکھنے کا کہا۔ جلدی میرا رشتہ بھی ہو گیا، جو میرے ابا پر مزید پریشانی کا باعث بنا، کیونکہ ابا ایک معمولی کریانے کی دکان چلاتے تھے، جس سے گھر کا خرچہ بھی اللہ اللہ کر کے پورا ہوتا تھا۔ شادی کی اتنی بڑی تیاریاں بھلا کہاں سے ہوتی؟ میرے ابا نے میری شادی کے لیے کچھ رشتہ داروں سے مدد لی تو کچھ قرضہ اٹھایا۔ کیا کرتے، آخر بیٹیاں پیدا کی تھی، اب رخصت بھی تو کرنی تھی۔ ابھی تو 3 بیٹیوں کا بوجھ باقی تھا، لیکن میرے ابا صابر شاکر بنے، خاموشی سے ہر چیز پوری کرتے رہے۔ میں نے بہت چاہا کہ گھر میں ٹیوشن رکھ لوں یا کوئی پارلر بنا کر یا سلائی کا کام سیکھ لوں، گھر میں ابا کی مدد کروں، مگر اماں کو شادی کی جلدی تھی کہ ہم لوگ بیمار رہتے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں۔ اماں نے تو میری چھوٹی بہن کے لیے بھی رشتے دیکھنے کے لیے محلے والی عورتوں کو کہہ دیا تھا، جبکہ وہ ابھی 14 سال کی تھی، چھوٹی بچی ہی لگتی تھی۔ پھر بھی اماں کہتی کہ 1 سال بعد اس کو بھی بیاہ دوں گی۔ دراصل میری اماں کو ابا کا بڑا احساس تھا کہ وہ بڑی عمر کے ہیں اور بیٹے کا سہارا تک نہیں ہے۔ بیٹیوں کی ذمہ داری جلد سے جلد پوری کریں گے تو زندگی کا کچھ حصہ تو سکون سے گزاریں گے۔ یہ بات ان کی مجھے بھی مناسب لگتی تھی، لیکن آنے والی زندگی کے لیے خوف زدہ بھی تھی کہ میرا اور بہنوں کا سسرال نہ جانے کیسا ہوگا۔ اپنے پیچھے تو ہم ایسے حالات چھوڑ کر جا رہے تھے کہ آنے والی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، ماں باپ جو پہلے ہی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں انہیں بھلا کیا بتا سکیں گے۔ میرے سسرال والے شادی کے لیے تاریخ مانگ رہے تھے، اماں اور ابا نے انہیں تاریخ دے دی اور آخرکار نکاح والا دن بھی آ پہنچا۔ میں نے دلہے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، میری اماں نے بھی بس تصویر دیکھ کر اس کی ماں سے مل کر ہی رشتہ کیا تھا۔ وہ لوگ بھی ہماری طرح بس سفید پوش تھے، کوئی خاص کھاتے پیتے گھر سے نہیں تھے۔ گھر میں موجود ٹوٹا پھوٹا لپسٹک، نیل پالش جو بھی میری بہنیں لے کر آئیں اور مجھے تیار کیا گیا اور پھر نکاح پڑھایا گیا۔ دولہے کا چہرہ ابھی تک سہرے میں ڈھکا ہوا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار چہرہ دیکھ لوں، پر نہ تو میں نے اور نہ ہی میری بہنوں نے ابھی تک اسے دیکھا تھا۔ نکاح کے بعد کھانا ہوا تو ان کی طرف سے آئے ہوئے باراتی ایسے بھاگے جیسے خاص اسی مقصد کے لیے آئے ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ مجھے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جانے والے تھے۔ ہماری غریبوں کی شادی بھی بس سادہ سی ہوتی ہے۔ میں کمرے میں بیٹھے انتظار کر رہی تھی کہ اماں میرے لیے شادی کا کھانا ایک چھوٹی سی پلیٹ میں لے کر آ گئیں۔ کھانا دیکھتے ہی مجھے خوشی سے زیادہ دکھ ہونے لگا کہ میرے ابا نے نہ جانے کیسے اس بریانی اور قورمے کے لیے پیسے جمع کیے ہوں گے۔ ایک نوالے کے ساتھ میرے 10 آنسو گر رہے تھے۔ دل میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ باپ کو بیٹی کا بوجھ اتارنے کے لیے کتنے بوجھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ سب کا کھانا ہو گیا تو اب میرے رخصت ہونے کا وقت تھا۔ میری ساس کمرے میں مجھے لے جانے کے لیے آئیں تو اسے دیکھ کر میں حیران ہوئی، کیسے لوگ تھے۔ بیٹے کی شادی کروانے آئی تھی، نہ کوئی اچھے کپڑے نہ ڈھنگ کے جوتے، وہ تو ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی گھر کا کام بیچ میں چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ میں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھ سے نظریں نہ ملا سکیں، اور چلو بیٹا چلو، تمہارے سسرال والے سب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، یہ کہہ کر اماں نے مجھے گھونگھٹ اڑاتے ہوئے ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سسرال پہنچی تو وہاں کا ماحول دیکھ کر مزید چونک گئی۔ گھر کو دیکھ کر ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا یہاں کوئی شادی یا دلہن کو لانے کے لیے تیاری کی گئی ہو۔ چاہے جتنی بھی غریب لوگ ہوں، لیکن اپنی شادی کے لیے کچھ تیاریاں اور خوشی منانے کے لیے تو ہر کسی کا ہی دل چاہتا ہے۔ مجھے دولہے کے ساتھ جس کمرے میں لایا گیا اس میں سوائے ایک چارپائی کے اور کوئی سامان موجود نہیں تھا۔
یہ سب کچھ کر کے مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا سسرال کے حالات تو میرے میکے سے بھی خراب تھے۔ کمرے میں پہنچ کر دولہے نے اپنے چہرے سے سہرا ہٹایا تو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ یہ تو بہت ہی بڑی عمر کا بندہ تھا، جگہ جگہ سے سفید بال اور داڑھی اس کے بوڑھے ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ دل میں میری آہ نکلی، ہائے میری قسمت، زبان تک ایک لفظ نہ آیا اور آنکھوں سے آنسوں کی بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے دل میں یہ سب سوچ کر پکا فیصلہ کر لیا کہ جو ہو گیا یہی قسمت تھی، اب میکے میں کسی چیز کی کوئی شکایت کبھی نہیں کرنی۔ مجھے اپنی ماں کے اس فیصلے کا بہت دکھ تھا، نہ جانے اس کو اتنی جلدی کیا تھی۔ ہم سب بہنیں تو صبر شکر والی بیٹیاں تھیں، زیادہ کسی چیز کی کوئی فرمائش بھی نہ کرتی، رشتہ تو دیکھ کر اچھی جگہ کرتی۔ میری اماں بس ایسی ہی تھی، اپنی مرضی چلانے والی، بیٹے کی چاہ میں بیٹیوں کی کوئی قدر نہ کرتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی بہن کے لیے بھی ابھی رشتے ڈھونڈنے ہی لگی تھی، اور ابا تو ہر بات اماں کی ہی مانتے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر ہزار طرح کے پتھر رکھ کر میں نے شوہر کو قبول کر لیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح یہی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اس گھر میں مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ پچھلے پہر نہ جانے کب آنکھ لگی تھی اور صبح ہوتے ہی ہمارے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ گھبرا کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر ابھی بھی ایسے ہی بے خبر سو رہے تھے، جیسے اس کو اس شور شرابے کی روزانہ کی عادت ہو۔ 2-3 بار ایسے دروازہ بجا تو میں نے انہیں جگانا ہی مناسب سمجھا۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ اس نے غصے سے بیٹے کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے بولا کہ بہو کو باہر بھیجو، دوپہر ہونے والی ہے اور تم سو رہے ہو۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا تو میں خود ہی اٹھ کر ساس کے پیچھے باہر جانے لگی۔ تبھی ساس بولی، آ جاؤ بہو آ جاؤ، دیکھو تیری ساس بیچاری اکیلے کتنے کام کرتی ہے۔ میں تو کب سے تیرے میاں کو شادی کا کہتی آ رہی تھی کہ کوئی میرا ہاتھ بٹانے والی آ جائے، لیکن اس کمبخت کو کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا تھا۔ بھلا ہو اس رشتے کروانے والی ماسی کا جس نے تیرا رشتہ دلوا دیا۔ اب آ جا، یہ کل سے جمع ہوئے برتن دھو، ہم دونوں ساس بہو مل کر ناشتہ بنا لیں گے۔ میں نے اپنی شادی کی پہلی صبح ہی تقریباً کوئی 1 گھنٹے تک برتنوں کا ڈھیر دھویا۔ تب تک میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ ابھی تک میں نے رات والا لال جوڑا ہی پہنا ہوا تھا۔ برتنوں سے فارغ ہوئی تو کمرے میں گئی جہاں میرا شوہر ابھی تک دنیا جہاں سے بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے بیگ کھولا جو اماں نے رخصتی کے وقت ساتھ دیا تھا، اس میں میرے پہننے کے لیے کپڑے تھے۔ کپڑے نکالے اور نہا کر ساس کے ساتھ ناشتہ بنایا۔ ابھی تک مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری ساس کے میرے شوہر کے علاوہ بھی 3 بیٹے تھے جو سبھی ابھی تک کنوارے تھے۔ سسر بہت بوڑھا تھا جو ایک کونے میں چارپائی پر پڑا رہتا۔ میں کام سے فارغ ہوئی تو شوہر کا ناشتہ لے کر کمرے میں گئی، اسے جگایا اور ناشتہ کرنے کو کہا تو وہ میرے اس عمل سے بہت خوش ہوا۔ میں نے اپنا فرض سمجھ کر اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا، وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا۔ اکثر کھانے پینے کی کوئی چیز میرے لیے لاتا تو گھر والوں سے چھپا کر لاتا، کیونکہ ان کے گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ اپنی یا پرائی چیز کی کسی کو کوئی تمیز نہیں تھی، بس جسے جو ہاتھ لگ جائے وہ اس کا ہوتا تھا۔ میرا شوہر کچھ کماتا نہیں تھا، بس میرے سسر کی پینشن مہینے میں آ جاتی تھی، گھر کا کھانا پینا اسی میں سے پورا ہوتا تھا۔ میری ساس اکیلی عورت کتنے سارے جوان بیٹوں کا کھانا پینا کپڑے وغیرہ کرتی تو گھر کی صفائی ستھرائی اس سے نہ ہو پاتی۔ میں نے جاتے ہی گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا شروع کیا۔ چند ہی دنوں میں ہمارے گھر کی تربیت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ میری ساس میرے گھر کے کام کاج سے بہت خوش ہوتی، لیکن ایک بات تھی، وہ مجھے اور میرے شوہر کو آپس میں ہنستا بولتا برداشت نہ کر پاتی۔ ایسا لگتا کہ اسے بہو صرف گھر کے کاموں کے لیے چاہیے تھی، بیٹے کے لیے نہیں۔ لیکن میں ہمیشہ ہی اپنا اولین فرض اپنے شوہر کی ذمہ داریاں اور اس کی خوشی کا خیال رکھنے کو سمجھتی، اسی لیے میری ساس کی اکثر مجھ سے نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ ساس کو ہمیشہ یہی فکر ہوتی کہ تیرا شوہر کچھ کماتا تو ہے نہیں، بس تو اس کی اتنی فکر نہ کیا کر، بس گھر کے کاموں میں دھیان دے۔ اگر کبھی میں ساس کی بات مان بھی لیتی تو شوہر ناراض ہو جاتا۔ ماں بیٹے کی اس ان بن میں نہ یہاں کی رہتی نہ وہاں کی۔ اس بات کی وجہ سے میری ساس اب مجھ سے بگڑنے لگی تھی، اکثر میرے شوہر کے کان بھرتی۔ آخر وہ ماں تھی، میرا شوہر بھی اس کی بات مان لیتا اور مجھ سے لڑتا تھا۔ شوہر کی بے روزگاری دیکھ کر میں نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ ابا کے گھر تو میں یہ نہ کر سکی، لیکن چپ چاپ کر کے بیٹھ جانا میری عادت نہیں تھی۔ اس علاقے کے سبھی لوگ غریب بھی تھے،
कोई ज्यादा फीस नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने कम फीस लेकर भी पढ़ाना जारी रखा। जैसे ही मुझे महीने की फीस जमा हो जाती, शोर तरह तरह के हीले बहाने बनाकर मुझसे सारे पैसे निकलवा लेता। अब सास भी घर के खर्च में मुझसे हिस्सा मांगने लगी। भला इतने पैसे कहाँ जमा होते थे कि मैं घर का खर्चा और शोहर को पैसे देना दोनों कर सकूं। अभी मेरी जिंदगी इन्हीं सब उलझनों से गुजर ही रही थी कि मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। आहिस्ता आहिस्ता तबीयत खराब होने लगी तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया। लेकिन अब आए दिन शोहर के झगड़े होते कि पैसे दो, मैं कहती कि पैसे तो ट्यूशन पढ़ाने से आते थे और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती, तो पैसे कहाँ से लाऊं। तो वो झगड़ने लगता और कहता कि कुछ भी करो, मेहनत करो, लेकिन मुझे पैसे दिया करो। इस हालत में मेहनत मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन दिन ब दिन शोहर के झगड़े मजीद बढ़ते गए। पैसों की बात को लेकर एक दिन शोहर ने मुझे इतना मारा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। क्योंकि बच्चा पेट में था, इसलिए तकलीफ से तड़पने लगी। उन लोगों को जब ऐसा लगा कि मुझे इलाज की जरूरत है, मुझे अपने अब्बा के घर छोड़ाए। मैं वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी तकलीफ कुछ इतनी ज्यादा थी कि मुझसे मना करने की ताकत बाकी नहीं थी। मेरी हालत पर अम्मा और बाबा बहुत परेशान हो गए। फौरन मुझे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा मारपीट की वजह से डॉक्टर मेरे बच्चे को नहीं बचा पाए। मुझे इस बात का बहुत सदमा लगा। मैं बहुत ज्यादा रोई, लेकिन घर से कोई पूछने तक ना आया, जबकि उनको बच्चा जाया हो जाने की खबर भी मिली थी। वो लोग साथ रहने के लायक तो पहले भी नहीं थे, लेकिन अब इस बात की वजह से मुझे अपने शौहर से शदीद नफरत होने लगी थी। बाप ने भी ये कहकर रोक लिया कि जब तक वो लेने नहीं आता तो वापस नहीं जाएगी। लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी वो ना आया। मेके आई तो एक और बात पता चला कि अम्मा ने मेरी छोटी बहन का रिश्ता भी ऐसे ही बिना देखे कर दिया है। मैंने इस बात पर शदीद एहतजाज किया और अब्बा को भी समझाया कि रिश्ता देखभाल कर ही करना चाहिए। जब मेरी छोटी बहन ने मेरी हालत देखी तो वो भी डर गई और रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि ये रिश्ता भी उसी रिश्ते करवाने वाली मासी ने करवाया था। उसको मना कर दिया और बताया कि हम खुद कहीं देखभाल कर रिश्ता करेंगे। अम्मा मेरी इस बात से शदीद गुस्सा हुई और जैसे तैसे करके मुझे घर वापस भेजने की कोशिश करने लगी। इस बात को लेकर हमारे घर में मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए। तंगदस्ती, गुर्बत और अब्बा पर मेरी शादी की वजह से लिया हुआ कर्जा तो पहले ही था। अब्बा पर परेशानियों का बोझ बढ़ा तो वो शदीद बीमार हो गए। घर में हम सब लड़कियां बड़ी मुश्किल से अब्बा को अस्पताल तक ले गई। अब्बा का वहां कुछ इलाज हुआ, मगर तबीयत ना संभली। डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल परेशानी से दूर रहने का कहा। अब्बा जो करियाने की दुकान चलाते थे, उसी से हमारे घर की रोजी रोटी चलती थी। अब्बा बीमार हुए तो घर में फाके पड़ने लगे। ये देखकर मैंने यहाँ पर भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मुझसे बहुत ज्यादा ना होता, फिर भी खाने और राशन का इंतजाम हो जाता था। मुझे बेटों की तरह अब्बा की खिदमत करने का बहुत शौक था। ऐसे कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बाप की मदद इस तरह से करूंगी। अब्बा की तबीयत बहुत नाजुक थी। मेरी अम्मा को अभी भी बेटे का शौक था। अब्बा दिन ब दिन बीमार हो रहे थे। बहुत से डॉक्टर जवाब दे चुके थे। आज हम एक नई डॉक्टर के पास अब्बा को लेकर गए थे। वो एक लेडी डॉक्टर थी, बहुत अच्छी और नेक खातून थी। अब्बा की बहुत सारी दवाइयां भी हमें फ्री दे देती थी, मगर अब्बा की हालत खराब होती जा रही थी। लगता था अब वो जिंदा नहीं रहेंगे। एक बार हम अब्बा का चेकअप करवाने उनके पास गए तो वो बोली, आप उनकी शादी कर दें, मुझे लगता है शादी के बाद ये ठीक हो जाएंगे। और ये भी कह दिया कि मैं ही उनसे शादी करूंगी। उनकी बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता था। अब्बा भला इतने बूढ़े इंसान और वो लेडी डॉक्टर कोई ज्यादा उम्र की नहीं थी। हैरत तो तब हुई जब अम्मा ने भी उनकी बात मान ली और अब्बा की शादी उनसे करने के लिए राजी हो गई। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि वो खुद ही अब्बा से शादी के लिए तैयार हैं। और डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर अम्मा तो बहुत खुश हो गई थी। अम्मा दुनिया की एक ऐसी वाहिद पागल खातून थी जो खुद ही अपने लिए सौतन लाना चाहती थी। अम्मा राजी हुई तो भला हम क्या कर सकते थे। और अब्बा पहले ही अम्मा की कोई बात नहीं टालते थे। वो भला शादी के लिए कैसे मना कर सकते थे। लेकिन हम सब बहनों के ना चाहते हुए भी अब्बा का उस डॉक्टर साहिबा से निकाह हो गया और वो हमारी सुतेली माँ बनकर हमारे घर आ गई। सुतेली माँ के आते ही हमारे घर के तो रंग ढंग ही बदल गए। वो अब्बा का खुद इलाज करती और बहुत ख्याल रखने लगी। जल्दी अब्बा सेहतमंद होने लगे। सुतेली माँ ने मेरी छोटी बहन का रिश्ता बहुत ही अच्छी जगह और बहुत ही अमीर लोगों में करवा दिया
اور اب وہ میرے اپنے شوہر سے طلاق کروانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ جلدی ان کی کوشش کامیاب ہوئی اور میری ان برے لوگوں سے جان چھوٹ گئی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے ایک اچھے اسکول میں ٹیچر کی نوکری بھی دلوا دی اور وہ خود اپنے پیسوں سے ہمارے گھر کا بہت سارا خرچہ اٹھاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا بالکل اچھے بھلے ہو گئے اور وہ واپس اپنے کرانے کی دکان سنبھالنے لگے۔ ماشاء اللہ اب ہمیں پیسوں کے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ ہماری سوتیلی ماں بہت اچھی تھی۔ ایک دن ایسے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک ڈاکٹر ہو کر ہمارے گھر شادی کر کے کیوں آئیں؟ آپ چاہتی بہت اچھی جگہ بھی شادی کر سکتی تھی۔ تب انہوں نے بتایا کہ میں پہلے سے شادی شدہ تھی اور خود میری 2 بیٹیاں بھی تھیں، لیکن ایک کار حادثے میں میں نے اپنے شوہر اور دونوں بیٹیوں کو کھو دیا۔ بڑی مشکل سے میری جان بچ چکی تھی۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی تمام زندگی کسی نیکی اور بھلائی کے کام میں وقف کر دوں گی اور آپ کے ابا سے شادی کر کے میں ایک نیک کام ہی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ آپ کے ابا کو کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی۔ انہوں نے بس گھر کی پریشانیوں کو خود پر ہیوی کر لیا تھا اور ڈپریشن میں چلے گئے تھے اور اس حد تک چلے گئے تھے کہ اس سے ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں آپ لوگوں کو دیکھتی تو مجھے آپ پر بہت ترس آتا۔ میرا آگے پیچھے کوئی نہ تھا، اس لیے میں آپ کے گھر کا بوجھ اٹھانا چاہتی تھی اور کسی بے سہارا کو بیٹے کا سہارا بھی دینا چاہتی تھی۔ میرے پاس زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آپ لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھا کر میں نے اپنی زندگی کو با مقصد بنا لیا۔ اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ جلدی میری سوتیلی ماں حاملہ بھی ہو گئی۔ اماں تو یہ سب دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ اس بار انہیں پورا یقین اور امید تھی کہ بیٹا ہی ہوگا اور آخر کار ان کی یہ امید اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ ہماری سوتیلی ماں نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا تو ابا کی بھی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ انہیں بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی دی تھی۔ ہمارا بھائی ہم سب بہنوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارا بھائی بڑا ہونے لگا اور اس کے ساتھ ہماری جڑی ہوئی امیدیں بھی جیسے پوری ہونے لگی تھی۔ سوتیلی ماں میرے لیے بھی ایک شاندار رشتہ لائی تھی۔ اتنے اچھے اور کھاتے پیتے لوگ تھے۔ رشتہ طے ہوا تو اس بار میری شادی کے تمام اخراجات دولہے والوں نے اٹھائے تھے۔ بہت ہی اچھے طریقے اور دھوم دھام سے وہ میرے گھر بارات لائے اور میں بیاہ کر اپنے سسرال گئی۔ مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی۔ یہاں میں جب امید سے ہوئی تو سب گھر والوں نے مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میکے کی طرف سے بھی اب میں بے فکر تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ خوشحال تھے۔ اللہ بھلا کرے ہماری سوتیلی ماں کا، جس نے آ کر ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدلا تھا۔ آج جب بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ اماں نے کتنا درست فیصلہ کیا ابا کی دوسری شادی کروا کے، تو ان کے لیے بس دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔